وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبثكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض. یہ اثر کی بات کر رہے ہیں؟ جی اثر کی. تو مجھے تو کہا گیا، ہاں تو مجھے تو کہا گیا کہ اثر ہم پڑھ چکے ہیں، میں تو اس خیال سے بول رہا ہوں. جی تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مین خراب ہو رہی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. کلمتان خفیفتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب آپ حضرات بھی پڑھ لیں اس کو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایک نکاح ہے. ابو ہریرہ بیٹا حافظہ لبابہ صاحب بنت حافظ محمد طیب زاہد اعوان. میں اس کا نکاح شرعی بمقابلہ حق مہر 25,000 روپے نقد کے حافظ محمد. اب غزوہ احد کے موقع پر جب یہ افواہ پھیلی تو بہت سے صحابہ کرام وہ بیٹھے، کسی نے تلوار توڑ کہ جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ نہ رہے تو اب کیا لڑنا ہے. اس پر اللہ رب العزت نے ایک تعلیم دی ان کو جو پوری امت کے لیے تعلیم بنی. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. تمام انبیاء دنیا سے گئے، آپ نے بھی ایک دن پردہ کرنا ہے. تو جو مقصد وہ لے کر آئے تھے کیا تم اس میں پسپائی اختیار کر لو گے؟ اور اگر پسپائی اختیار کرو گے تو اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. مفسرین ساتھ میں ایک نقطہ لگاتے ہیں بل یضر نفسہ، اپنے آپ کو نقصان دینے والی بات ہے، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دیا جا سکتا. اللہ رب العزت نے اپنی دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں اللہ نے آپ کو چنا ہے. اس اعتبار سے آپ کتنے خوش قسمت ہیں. اور جب آپ اپنی خدمات کو جاری رکھیں گے تو اپنے استادوں کے لیے، اپنے اکابر کے لیے آپ صدقہ جاریہ بنیں گے. تو جو شریعت اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی، پوری امت اس پر عمل پیرا ہے. لیکن امام بخاری نے جب کتاب کا آغاز کیا تو کتاب الوحی سے کیا. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن جو حدیث باب لائے ہیں انما الاعمال بالنیات، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو کام بھی آپ شروع کریں اس کے لیے اس کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت عمل ہے قلب کا۔ پھر اس کا اظہار ہوتا ہے یا زبان کے ذریعے سے یا اعضاء و جوارح کے ذریعے سے۔ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اب میں نے نہ تو مطالعہ کیا تھا، نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ شخص مجھے اس سے اس طرح کا سوال کرے گا۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، اور اللہ تعالی کی عادت یہ ہے کہ جس سورت میں بھی جس چیز کا تذکرہ اللہ کرتا ہے اسی سے اس سورت کا نام رکھ لیتا ہے۔ لیکن سورت اخلاص میں لفظ اخلاص کہیں نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے پورے مضمون کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس کے خلاصہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم متعین کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی نیت اور اس نیت پر مبنی عمل جب ایک ذات واجب تعالی کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کو اخلاص کہیں۔ ماشاءاللہ شک۔ تو وہ بھی پڑھا لکھا آدمی تھا، پتہ نہیں کس زمانے سے ان کے دماغ میں یہ سوال تھا۔ بڑے توقف کے بعد کہتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر۔ میں کہا شکر ہے۔ تو 2 جلدوں پر مشتمل احادیث کا یہ مجموعہ یہ دنیوی زندگی میں عمل کا لائحہ ہے۔ تو پہلے کہہ دیا انما الاعمال بالنیات، لیکن آخرت میں اعمال کی قبولیت وہ ایمان پر ہے۔ ایمان ہے تو اعمال قبول ہیں، ایمان نہیں ہے اچھے کام بھی کرو تو آخرت میں کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اسی لیے بعض شارحین یہ فرماتے ہیں کہ کتاب الوحی یہ بمنزل مقدمہ کے ہے، اور جب امام مقدمہ سے فارغ ہوا تو اب وہ کتاب الایمان سے آغاز کرتا ہے۔ تو صحیح بخاری کا اصل ابتدا کتاب الایمان